بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھو چاند کی رؤیت کی وسعت، اور روزوں کو موقوف کرو چاند کی رؤیت کے ساتھ۔ تو اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے دو باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہماری شریعت کے کچھ احکامات اس طرح کے ہیں جن کا تعلق اس کیلنڈر کے ساتھ ہے جو سورج کے حساب سے چلتا ہے، جیسے نمازوں کے اوقات ہیں۔ اسی طرح کچھ بہت ہی اہم احکامات اس طرح کے ہیں جن کا تعلق اس کیلنڈر کے ساتھ ہے جو چاند کے اعتبار سے چلتا ہے، جیسے رمضان المبارک کی ابتدا اور عید۔ تو جس طرح سورج والے کیلنڈر کا حساب کتاب رکھنا وہ ضروری ہے، اسی طرح چاند کے حساب سے جو کیلنڈر چلتا ہے اس کا بھی صحیح حساب رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے کہ چاند بذات خود مسلمان دیکھ کر وہ رمضان المبارک کی ابتدا کریں گے، یا کیلنڈر سائنسی اعتبار سے جو کیلنڈر بنایا جائے اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ اب رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے اور اب عید آ گئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ حدیث مبارکہ بہت ہی واضح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی ابتدا اور اس کی انتہا یعنی عید الفطر اس کو براہ راست چاند کی رؤیت کے ساتھ منسلک فرما دیا۔ اب یہ بات اور اس مسئلے کو جس طرح ہمارے ہاں کچھ عرصے سے متنازع بنایا گیا، خاص طور پر یہ جو پچھلا دور حکومت تھا اس میں جو ایک مذہب بیزار وزیر تھا اس نے جان بوجھ کر اس مسئلے کو پولیٹیسائز کیا اپنے مقاصد کی وجہ سے۔ اب سائنسی اعتبار سے یہ دیکھا جائے کہ آیا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں ہے کہ کوئی ایسا کیلنڈر سائنسدان بنا لیں جس سے 100% یہ بات یقینی ہو کہ اب رمضان المبارک کا چاند وہ نظر آ گیا ہے، اور اب یہ 100% بات یقینی ہو جائے کہ اب جو شوال کا جو چاند ہے وہ نظر آ گیا ہے۔ تو اس کے اندر بہت سی ٹیکنیکل بحثیں ہیں، اگر میں اس کے اندر جاؤں گا تو آپ حضرات بور ہو جائیں گے۔ تو یہ بات یقینی طور پر سمجھنے کی ہے کہ دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کے اندر اصل معیار وہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، ہمارا عقل معیار نہیں ہے اس کے اندر۔ یعنی اگر کوئی حکم ہماری عقل کے اندر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس کو صرف اس وجہ سے قبول کیا جائے گا کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اگر اس کی کوئی حکمت بھی سمجھ آ جاتی ہے یہ اور بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جو اسلام کے اکثر احکامات ہیں وہ بہت ہی زیادہ سائنٹیفک ہیں، بہت ہی زیادہ عقلی ہیں۔ اب صرف اسی ایک مسئلے کو اگر دیکھ لیا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یہ فیصلہ فرما دیا کہ رمضان کی ابتدا اور رمضان کی انتہا یہ چاند خود دیکھنے سے ہوگی۔ تو اب یہ ہمارا جو اصولی موقف ہے وہ تو یہی ہے۔ البتہ سائنٹیفک اعتبار سے بھی یہ بات انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ کوئی ایسا کیلنڈر بنا لیا جائے جو 100% یقینی ہو، کیونکہ چاند کی پیدائش کے اعتبار سے چاند آخری دنوں کے اندر سورج کے بالکل پیچھے چھپ جاتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ نظر آنا شروع ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں چاند کی پیدائش۔ تو اب یہ چاند کی پیدائش کے کتنی دیر بعد نظر آئے گا؟ تو بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ جی 38 گھنٹے بعد کم از کم یہ نظر آ سکتا ہے، بعض کہتے ہیں کم از کم 30 گھنٹے بعد نظر آ سکتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ جی 18 گھنٹے بعد بھی نظر آ سکتا ہے۔ تو ایک تو ہے کہ اس کی پیدائش کو کتنا وقت ہوا ہے چاند کی، دوسرا اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب طلوع ہوا ہے چاند تو ہورائزن کے اوپر کتنی دیر یہ رہا ہے۔ اگر وہ ٹائم تھوڑا ہوگا پھر بھی چاند نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح زمین کا اور چاند کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے، کیونکہ یہ فاصلہ بھی بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے، کیونکہ چاند
اور سورج اور زمین یہ سارے متحرک ہیں. تو یہ سارے کے سارے پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا. جی، اور ان سارے پوائنٹس کی وجہ سے کوئی بھی سائنسدان جو چاند دیکھنے والے کے ماہر ہیں، مون سائٹنگ کے جو ماہر ہیں، اس میں سے کوئی بھی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں جو پیشین گوئی کر رہا ہوں چاند کی یہ 100% درست ہوگی اور اس کے بالکل مطابق چاند نظر آئے گا، بلکہ وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ چاند کی پوزیشن کیا ہے. جی، تو اس اعتبار میں اس حیثیت سے تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو عید کا اور رمضان المبارک کا جو فیصلہ ہے یہ براہ راست چاند کو دیکھنے کے ساتھ ہی ہوگا. یہ بات سمجھنے کی ہے. تو یہ بات سائنٹیفکلی بھی انتہائی مزاح کا خیز ہے جی، جس کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم ٹوٹلی اس کو کیلنڈر کے تابع کر دیں گے اور ایسا کیلنڈر بنائیں گے. تو سائنٹیفکلی بھی خود سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی صحیح ایکوریٹ جو 100% جس کی ایکوریسی ہو ایسا کوئی کیلنڈر بنانا ممکن نہیں ہے. تو اس مسئلے کو جو رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے اس کو سیاسی جو اختلافات ہیں ان کی نظر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حدیث مبارکہ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ رؤیت کے تابع اس کو رکھا جائے، اس کو اسی کے مطابق طے کیا جانا چاہیے. تو اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.